السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو عارض حدیث ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بت کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھتے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، مگر جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے اور ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کو یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں تو کسی کا پیر نہیں، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے بھی نہیں گئے تھے۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پھر ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ نے بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے وہاں کے بادشاہ نمرود کو، جو بہت ظالم بت پرست تھا، ان سب بتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیا اور ایک بے گنہگار پکڑ کر قتل کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے اور تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک آبادی نہ تھی اور نہ پانی تھا اور نہ کوئی درخت تھا۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن پانی نہ ملا۔ خدا کی قدرت سے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام
एड़ियां रगड़ रहे थे वहां पानी का चश्मा फूट निकला जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हजरत हाजरा जहां दौड़े थे उसे सफा मरवा कहते हैं, जहां जाकर आज हाजी इसी तरह दौड़ते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल को मेरे राह में कुर्बानी कर दो। चुनांचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यह बात बताई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे उसी को जरूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो ज़बह करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लेटाया और अपने आंखों पर पट्टी बांध ली कि कहीं बेटे की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से ना रोके, और गले पर छोड़ी चला दी। उसी वक्त आवाज आई कि ऐ इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म को सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय एक दुम्बा ज़बह किया हुआ पड़ा था। इसी वाकया की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानियां करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमको बहुत सबक मिलती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमको सिखाया कि अल्लाह ताला की रजा के लिए माँ बाप को छोड़ा जा सकता है और अपने मुल्क बिरादरी को खैरबाद कहा जा सकता है। अल्लाह ताला अगर किसी मुसलमान का इम्तिहान लेते हैं और उसमें वो कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको फिर और ज़्यादा नेमतें देते हैं। नाज़रीन, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाने काबा को दोबारा तामीर करना शुरू किया। और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस शहर को लोगों के लिए अमन की जगह बना दे, मुझे और मेरे औलाद को बुतों की पूजा से बचाए रख। ऐ मेरे रब, मैंने अपने औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं होती तेरे इज्जत वाले घर की खातिर आबाद किया है, ताकि ऐ मेरे रब ये नमाज पढ़े तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और तेरा शुक्र अदा करे। ऐ परवरदिगार, जो बात हम छिपाते हैं और जाहिर करते हैं तू उन सब को जानता है, और खुदा उससे ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ छुपी नहीं। और मेरे रब, तू मुझको तौफीक दे कि मैं तेरी नमाज पढ़ता रहूं और मेरे औलाद भी नमाज पढ़ते रहे। ऐ मेरे रब, मेरे दुआ कबूल फरमा। ऐ मेरे रब, हिसाब किताब यानी क़यामत के दिन मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे। ये वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए आते हैं और जिसकी तरफ मुंह करके हम सब मुसलमान पांचों वक्त की नमाजें अदा करते हैं। नाज़रीन, आज का ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।